الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين صدق الله مولانا العظيم۔ ایک مبارک سلسلہ چل رہا ہے کہ قیامت کے متعلق جو حدیثیں آئی ہے ان حدیثوں کو آپ کی خدمت میں سنا رہے ہیں، اور آج کے حالات میں اس کی بڑی سخت ضرورت ہے، چونکہ بہت ساری من گھڑت باتیں، بے بنیاد باتیں قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں پھیلائی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں جو صحیح حدیثیں ہیں جن میں قیامت کے متعلق ضروری باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کو جاننا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ قیامت کے متعلق 3 طرح کی نشانیوں کی حدیثیں آپ کو سنائی جائے گی۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قیامت کی نشانیاں الگ الگ قسم کی ہے۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق زمین سے ہے، زمین میں بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، قحط
یعنی دکاڑ پڑیں گے اور خسف ہوگا۔ خسف کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ زمین پھٹے اور اس میں انسان، جانور، مکان ان کو اندر دھسا دیا جائے۔ بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین پھٹتی ہے اور پورے محلے، پورے گاؤں، پورے شہر زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح خسف یعنی زمین میں دھسنے کا عذاب قیامت سے پہلے آنا یقینی ہے۔ نمبر 2، کچھ نشانیاں ایسی ہیں قیامت کی جس کا تعلق انسانوں سے ہے، لوگوں سے ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، مردوں کی تعداد کم ہو جائے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دنیا میں عورتیں زیادہ ہو جائے، مرد کم ہو جائے۔ جیسا کہ اب آہستہ دنیا کے اندر یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، مرد کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ تیسری نشانیاں ہیں قیامت کی انسانوں کے اخلاق کے متعلق۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایسے برے اخلاق میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اس کو دیکھ کر کے یقین ہو جائے کہ اب قیامت قریب ہے۔ جیسے کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ راستوں کے اوپر جانوروں کی طرح کھلے عام زنا کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے بڑا ولی وہ ہوگا کہ جو اس طرح کھلے عام زنا کرنے والوں کو بس اتنا کہہ دے کہ ایک طرف ہو جاؤ، کیوں سب کے سامنے ایسی حرکت کرتے ہو، ایک طرف ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے کا بڑا ولی ہوگا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اخلاق کتنے گر چکے ہوں گے اور انسانوں کی حیا شرم قیامت سے پہلے کتنی ختم ہو چکی ہوگی۔ چوتھی نشانیاں ہیں قیامت کی جس کا تعلق آسمان سے ہے۔ آسمان سے تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان جو اس وقت صاف ستھرا نظر آتا ہے، پیارے بارش کے بھرے ہوئے بادل نظر آتے ہیں، اس آسمان کے اوپر خطرناک قسم کا دھواں قیامت سے پہلے چھانے لگے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے ہے۔ آج کی مجلس میں ایک تو مجھے آپ کو زمین میں دھسائے جانے کے متعلق حدیثیں سنانی ہیں، دوسرا آسمان کے اوپر جو دھوئیں چھانے والے ہیں اس کے متعلق کچھ صحیح حدیثیں عرض کرنا ہے۔ پہلی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات فذکر الدخان والدجال والدابہ وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسی ابن مریم ویأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ حدیث کی کتاب مسلم شریف کی روایت ہے۔
اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک اہم بات سمجھو۔ گزرے ہوئے زمانے کے اندر دنیا میں زمین میں دھسائے جانے کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسانوں کو زمین میں دھسا دیا۔ اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، نہ مانے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جو اپنے مال کے گھمنڈ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف اور دشمن بن گیا تھا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، لیکن فرعون کی طرف سے اس کو مال ملا، عہدہ ملا، اور یہ چیز جب انسان اس کی صحیح قدر نہیں کرتا ہے تو مال اور عہدہ انسان کو بگاڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کو بگاڑا قارون نے، قارون کو بگاڑ دیا مال نے اور عہدے نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب بھیجا ایسا کہ وہ شاہی ٹھاٹ میں جلوس لے کر کے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھاڑا اور قارون کو اپنے جلوس کے ساتھ زمین کے اندر اللہ نے دفن کر دیا اور ختم کر دیا۔ ایک اور قصہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، مصر کا ظالم بادشاہ ان کے ساتھ زنا کرنے گیا، نبی کی بیوی کے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی نے دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی۔ اس دعا کی طاقت یہ ہوئی کہ زمین پھٹی اور مصر کا ظالم بادشاہ زمین کے اندر دھسنے لگا، آدھے تک دھس گیا۔ اس کو احساس ہو گیا کہ اب تو میں پورا زمین میں چلا جاؤں گا، تو اس نے فوراً اللہ کی حضرت سارہ کے سامنے معافی مانگی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیوی تھی۔ جس طرح نبی کے دل میں انسانوں کا درد ہوتا ہے، ان کی بیوی کے دل میں انسانوں کا درد تھا، انہوں نے معاف کر دیا اور اللہ سے دعا کی، تو وہ پھر سے زمین کے اوپر آ گیا اور عذاب سے بچ گیا۔ اس امت میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے۔ جب پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے روانہ ہوئے تو مکہ کے کافروں نے حضور کو پکڑ کے لانے پر 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا کہ جو ان کو زندہ پکڑ کے لاوے یا قتل کر کے لاوے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ انعام کی لالچ میں دوڑے۔ ایک آدمی جس کا نام سراقہ تھا وہ بھی دوڑا اونٹ کی لالچ میں، کامیاب بھی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں بالکل حضور کے پاس پہنچ کر حضور کو پکڑنے کی اس کی گندی نیت تھی کہ میں حضور کو پکڑ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھاڑا اور وہ سراقہ زمین کے اندر دھسنے لگا۔ جب زمین میں دھسنے لگا، اس کے پیر زمین میں چلے گئے، ٹانگیں چلی گئی، کمر چلی گئی، تو اس نے فوراً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ حضور تو رحمت للعالمین تھے۔ جب اس نے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوراً معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاق دیکھو حضور کے۔ حضور نے اس کو ایک خوشخبری سنائی، ارشاد فرمایا کیف بک سراقہ اذا لبست سوار کسرا، سراقہ وہ وقت تمہارا کیسا ہوگا کہ جب تمہارے ہاتھ میں کسرا بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ کنگن سونے کے ہوتے ہیں، اور کسرا اس زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا کہ آج جو کسرا بادشاہ اپنے ہاتھ میں سونا پہنتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہارے ہاتھ میں وہ سونا رکھیں گے۔ یہ خوشخبری حضور نے سراقہ کو سنائی،
اور وہ خوشخبری پوری ہوئی. بعد میں سراقہ ایمان لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کا خزانہ جب مدینہ پاک پہنچا ہے تو ان حضرات کے یہاں تو دنیا کوئی چیز ہی نہیں تھی. جب خزانہ آیا تو اس میں وہ جو سونے کے کنگن تھے کسریٰ بادشاہ کے ہاتھ کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو لے کر سراقہ کی طرف پھینکا، اس کو جیسے بچوں کی طرف کھلونے پھینکے جاتے تھے. ان حضرات کی نظر میں کہ کسریٰ جیسے بادشاہ کے ہاتھ کے سونے کے کنگن اتنے قیمتی کھلونے کی طرف پھینکے. کہ لو سراقہ، تم کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ بادشاہ کے کنگن ہوں گے. آج میرے حضور کی خوشخبری پوری ہوئی. تو اس امت میں بھی جو ہے اس طرح کے قصے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو زمین پھاڑ کے اندر دھسا دیا جائے. اور بعد کے زمانے میں تو ایسے بہت سارے واقعات ہوئے کہ زمینیں پھٹی، پورے محلے، پورے مکان، پورے شہر زمین کے اندر دھسا دیے گئے. یہ جو حدیث مسلم شریف کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں 3 جگہ کے اوپر بہت بڑے زمین میں دھسانے کے واقعات ہوں گے قیامت سے پہلے. ایک ہوگا مشرق میں، یعنی دنیا کی جو یہ مشرق یعنی پورو دشا ہے، اس جانب میں کسی جگہ کے اوپر ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا کہ زمین پھٹے گی اور لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا. دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا مغرب میں یعنی پشچم دشا کے اندر، دنیا میں کسی بھی جگہ دنیا کی پشچم جانب میں ایک ایسا قصہ ہوگا کہ زمین پھٹے گی اور اس میں انسانوں کو دھسا دیا جائے گا. اور تیسرا عرب کے اندر یہ قصہ ہوگا کہ زمین دھسے گی اور لوگوں کو اندر زمین میں دفن کر دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 3 زمین کے اندر دھسانے کے واقعات جب ہو جائیں گے اب سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب ہے. اللہ تعالیٰ تینوں زمین میں دھسائے جانے کے واقعات سے، ہر طرح کے خسف سے میری اور آپ کی اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. پھر اس میں ایک جملہ یہ بھی حدیث میں کہ بالکل آخری زمانے میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر یعنی قیامت کے میدان ملک شام کی طرف ہکال کر کے لے جائے گی. ایک دوسری حدیث سنیے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. بہت دھیان سے اس کا ایک جز سنیے، ہماری غفلت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور کھیل تماشے میں رات گزاریں گے. میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے کھیل تماشوں میں رات گزاریں گے. جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے. سب کو اللہ خنزیر بنا دیں گے، سور بنا دیں گے. اللہ ایسے حالات سے حفاظت فرمائے. آگے حضور نے ارشاد فرمایا اس امت کے بعض خاندان کو ان کے گھروں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا جائے گا. گھر کے ساتھ پورے مکان زمین میں چلے گئے، انسان بھی اندر رہ گئے. اور ہم نے دیکھی یہ چیز جب ہمارے یہاں گجرات میں کچھ میں زلزلہ آیا تھا تو اس وقت ہم نے یہ چیز دیکھی کہ زمین پھٹی اور 2-2 3-3 4-4 مال کی بلڈنگ یا اپارٹمنٹ پورے وہ زمین کے اندر دھس گئے. 3 منزلہ عمارت پوری کی پوری 3 فلور والی وہ زمین کے اندر چلی گئی. تو ایسے واقعات ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پورے خاندان کو گھروں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا جائے گا، جب صبح ہوگی تو لوگ باتیں کریں گے آج رات فلاں خاندان کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا. میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں حضور نے یہ جو جملہ فرمایا کہ صبح میں لوگ بات کریں گے، اس میں ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے
کہ صبح اخبارات میں لوگ پڑھیں گے، اخبار میں لوگ سنیں گے اور دیکھیں گے. جو حضور نے صبح کا تذکرہ فرمایا اس کا میننگ یہ سمجھ میں آتا ہے. آج کل یہی ہوتا ہے کہ ہم صبح صبح اخبار ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس طرح کی خطرناک خبریں آدمی کو سننے اور پڑھنے کو ملتی ہے. ان پر پتھر برسائے جائیں گے آسمان سے، پتھروں کی بارش ہوگی اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو ان کو اڑا دے گی. جیسے پہلی قوم کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتوں کے اختیار کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو ختم کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، اس طرح اللہ تعالیٰ اس امت میں بھی لوگوں کو ہلاک کریں گے. کتنی اہم باتیں فرمائیں. شراب پینے، آج شراب اور نشیلی چیزیں کتنی عام ہو رہی ہے. ڈرگس تو معمولی ہو گیا اور ڈرگس کی نئی نئی صورتیں آ رہی دنیا کے اندر. لوگ جو ہے نا، آپ معاف فرمائیں، شروعات ہوتی ہے یہ گٹکا وغیرہ سے، پھر دھیرے 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 آگے بڑھتے بڑھتے آدمی ڈرگس تک پہنچ جاتا ہے. اس کو معمولی مت سمجھو، یہ اسی نشے والی چیز کی ابتدا ہے، شروعات ہے. کوئی آدمی ایک دم نشہ کھانے جاوے تو اس کو چکر آ جائیں گے، وامٹ شروع ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائے گا. ان گندی چیزوں سے شروعات ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ آدمی آگے بڑھتا ہے اور اتنا آگے بڑھتا ہے کہ پھر نشے کی عادت اس کی بن جاتی ہے. اور گانے بجانے والی عورتیں، آج یہی ہو رہا ہے. ہم اس کو موبائل میں ایسی عورتوں کی گانے کی آواز کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ان کی کلپ سنتے ہیں اور نیٹ پر اس کو سنتے ہیں. یہ سب چیزیں یہی عذاب کو لانے والی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بھی بتلائی تھی مگر مجھے وہ ذہن سے نکل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری حدیث، بڑی عجیب و غریب روایت ہے یہ بھی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. دیکھو میں حدیث کو الفاظ کے ساتھ اس لیے پڑھتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو الفاظ عربی زبان میں نکلے اس کی بھی ایک نورانیت ہے، اس کی بھی ایک برکت ہے. اور پھر سیدھا ڈائریکٹ حضور کی بات آپ سنیے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تکبر کے انداز میں، یعنی دماغ میں تکبر، میں بہت بڑا ہوں باقی سب لوگ نیچے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، تکبر کے انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا. پرانے زمانے میں لوگ چادر اوڑھتے تھے، اب لوگ ازار، پینٹ، لنگی، عربی جبے پہنتے. زمین پر گھسیٹنے کا مطلب اتنی نیچی پہنے کہ وہ زمین کے ساتھ لگ کے چل رہا ہو. آج لوگ اس کو فیشن مانتے ہیں. دیکھو اس فیشن میں سب چیز آ گئی، ازار ہو، لنگی ہو، عربی جبہ ہو، پینٹ ہو، نائٹی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ اتنی نیچی ہے کہ وہ زمین کے ساتھ لگتی ہے تو اس حدیث کے اندر جو وعید آئی ہے وہ اس وعید کا مصداق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبر کے انداز میں کپڑے کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. اور دیکھو بعض عذاب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کنٹینیو لگاتار ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو. آدمی خودکشی کرتا ہے، آپگھات، سوسائڈ. سمجھاؤ لوگوں کو، آپگھات اور سوسائڈ کرنا ہمارے مذہب میں حرام ہے، بہت بڑا گناہ.
کتنا بڑا گناہ کہ جو آدمی جس شکل میں سوسائڈ کرے گا، اپگھات کرے گا، قیامت تک اللہ تعالیٰ کنٹینیو عذاب اس کو دیں گے، لگاتار عذاب دیں گے اس کو. جیسے نعوذ باللہ کوئی آدمی ٹرین کے نیچے سو گیا تو عذاب اس کو کیسا ہوگا کہ ٹرین کے نیچے سوئے گا، تکلیف ہوگی اس کو اور مرے گا، پھر اللہ زندہ کریں گے، پھر ٹرین کے نیچے سلائیں گے، پھر ماریں گے، پھر زندہ کریں گے. ایسا لگاتار عذاب اس کو قیامت تک چالو رہے گا. تو یہ آدمی جو اپنی چادر، اپنے کپڑوں کو زمین سے گھسیٹ کے چل رہا تھا تکبر میں، اس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا، نیچے دھستا ہی رہے گا اور آواز کے ساتھ وہ ہلتا رہے گا. بھائیوں، تھوڑا سا اپنے اوپر رحم کر لو. ازار، پینٹ، جبہ، لنگی، اس کو تھوڑا اونچا پہننے کی عادت بنا لو. کم سے کم یہ جو تکنے والا حصہ ہے وہ کھلا رہے، بس اتنا ہی آپ لوگ پہننے کی عادت بنا لو. دنیا فیشن کی دیوانی ہے، پاگل ہے. میں آپ کو مثال دوں، برا مت لگانا. پہلے لوگوں کو کہتے تھے کہ بھئی ازار اونچی کرو تو لوگ مانتے نہیں، لیکن فیشن کے اندر اب رات کو لوگ ہاف پینٹ پہن کے نکلتے ہیں، اس میں گھٹنے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کے کہنے پر تخنے نہیں کھلے اور دشمنوں کے کہنے پر گھٹنے کھل گئے. کہاں گیا ہم لوگوں کا ایمان؟ کہاں گئی ہماری دینداری؟ کہاں گئی نبی سے ہماری محبت، ہمارا پیار؟ کہ دشمن جو فیشن بناتے ہیں وہ کہوے تو ہم مان لیوے اور نبی کہوے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے تھوڑا سا اپنے مزاج اور اپنی سوچ کو بدلو کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں، آپ کی بات کو مانتے ہوئے. ایک اور حدیث سنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت پیاری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس یہ حضور کے بہت پیارے خادم تھے، بہت خدمت کی، 10 سال خدمت کی حضرت انس نے، پوری مدینہ کی زندگی میں حضور کے ساتھ رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انس، لوگ الگ الگ شہروں میں رہیں گے، ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ ہے. اگر تم وہاں داخل ہو تو اس شہر کی شوریلی زمین سے، اس کی کھیتی میں جو پکتا ہے، اس کے بازار میں اور اس کے اندر جو مالدار لوگوں کے جو مکان ہیں، اس کے دروازے سے بچ کے رہنا. اس شہر کے بارے میں حضور نے فرمایا. اور اس شہر کے کنارے کے علاقے میں رہنا، اس لیے کہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. اللہ اس شہر کے لوگوں کو زمین میں دھسائیں گے، پتھر کی بارش برسائیں گے، زلزلے آئیں گے، اور کچھ لوگ وہاں رات کو رہیں گے لیکن صبح ہونے سے پہلے اللہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے. اسی لیے جہاں گناہ عام ہو، ایسے شہروں کے بیچ میں بھی نہیں رہنے کا. اس حدیث سے یہ سبق ملا. شہر کے باہر کے جو علاقے ہوتے ہیں جہاں ابھی گناہ کا ماحول نہیں ہوتا ہے، ایک دم کوائٹ ماحول ہوتا ہے، شانت ماحول ہوتا ہے، کوئی بے حیائی وغیرہ نہیں ہوتی، ایسی جگہ کے اوپر آدمی کو ضرورت کے وقت پر رہنے کا. ایسے سورہ یاسین کے اندر بھی یہی بات آئی ہے کہ جو لوگ آبادی کے شہر کے کناروں پر رہتے ہیں، باہر کی طرف والے حصے میں، وہ لوگ سیدھے ہوتے ہیں، بھولے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، دل کے صاف ہوا کرتے ہیں. شہر کے بیچ کی جو گندی چیزیں ہوتی ہے، گندا ماحول، گندے اخلاق، گندی سیاست، اس کا اثر ان کو ہوتا نہیں ہے جو کناروں پر رہا کرتے ہیں. اسی لیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اشارہ فرمایا کہ جہاں ایسا گندا ماحول ہوئے، ایسے شہر کے بیچ میں بھی نہیں رہنا چاہیے. اس شہر کے کنارے کے اوپر چلے جانے کا، جو نئی نئی کالونیاں بنی ہو، بستی کے باہر جو آبادیاں بنی ہو، وہاں چلے جاؤ تو آدمی کو آج کل کے حالات سے کہوں کہ نان پولیوشن ہوائیں بھی ملے گی، صاف ستھری ہوا ملے گی، ماحول بھی اچھا ملے گا ایسی جگہ رہنے کی برکت سے.
اللہ تعالیٰ اس طرح کے خسف کے عذاب سے میری، آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو ایک حدیث اور ہے دسائے جانے کے بارے میں، وہ بھی بالکل قیامت کے قریب قریب زمانے میں ہوگی۔ بیدا ایک میدان کا نام ہے، ہم اردو میں گجراتی میں بیدا کہتے ہیں انڈے کو، یہ عربی لفظ ہیں بیدا، یہ ایک میدان کا نام ہے مکہ مدینہ کے قریب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ کعبہ شریف کے پاس ہوگا، کعبہ کے پاس وہ رکا ہوا ہوگا، اور ایک بہت بڑا لشکر اللہ کے اس نیک بندے کو پکڑنے کے لیے نکلے گا۔ اس نیک بندے کو پکڑنے کے لیے ایک بڑا لشکر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس پورے لشکر کو بیدا والے میدان میں زمین میں دسا دیں گے، اور پورا لشکر زمین میں دس جائے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے، اندازہ یہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ جو کعبہ کے پاس ہوگا وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور ان کو پکڑنے کے لیے دشمنوں کا ایک بہت بڑا لشکر چلے گا، لیکن امام مہدی کی کرامت ہوگی کہ وہ پورا لشکر مکہ مدینہ کے بیچ میں بیدا والے میدان میں زمین میں دسا دیا جائے گا۔ پوری دنیا میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ او ہو، امام مہدی کو پکڑنے کے لیے جو لشکر جا رہا تھا وہ زمین میں دس گیا۔ بس یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو لشکر پورا زمین میں چلا جائے گا۔ تو اس طرح کی ایک اور حدیث بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بعد، حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد 3 جگہ پر خسف ہوگا، مشرق مغرب عرب میں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو بہت تعجب سے پوچھا، حضور اگر نیک لوگ ہوں گے تو بھی یہ عذاب آئے گا؟ دنیا میں نیک لوگ ہوں گے تو بھی عذاب آئے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زمین والوں کے اندر گناہ بڑھ جائیں گے، دیکھو تول دیکھا جاتا ہے نا کدھر زیادہ ہے، نیک لوگ ہوئے لیکن تھوڑے ہوئے اور کھلم کھلا گناہ کرنے والے زیادہ ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ادھر زیادہ ہے، ان لوگوں کے اعتبار سے ہوگا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور نیک لوگ ہوں گے پھر بھی اللہ لوگوں کو زمین میں دسا دیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں دسا دیں گے۔ کیوں؟ کہ کھلم کھلے برے کام کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ اب فیصلہ آپ کرو، حساب آپ نکالو کہ اس وقت دنیا میں نیک لوگ زیادہ ہیں کہ کھلم کھلا گناہوں میں مبتلا ہونے والے زیادہ ہیں۔ بس دعا کرو کہ اللہ ایسے عذاب سے حفاظت میں رکھے، چونکہ یہ آخری گھڑیاں چل رہی ہے قیامت کی، اور اس میں یہ سب ہونا طے ہے جو حضور نے فرما دیا ہے، اس کے بغیر تو قیامت آنے والی ہے نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہو کے رہے گا، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی، یہ فیصلہ ہے۔ اس کے بعد 2-4 حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں دھوئیں کے متعلق، چونکہ آج کل اس سلسلے کے اندر بھی بہت کچھ ادھر ادھر کی باتیں سنائی جاتی ہے، تو صحیح اور مستند روایتیں بھی سن لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں، ایک دھواں نکلے گا، یہ تو قرآن میں بھی ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، لیکن اس دھوئیں کے بارے میں صحابہ کرام کی 2 رائے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے قریشی کافروں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تو اللہ نے ان کے اوپر قحط یعنی دکاڑ کا عذاب مسلط کیا، 7 سال تک ان کے اوپر دکاڑ اور قحط آیا، اتنا خطرناک قحط آیا کہ لوگ بھوکے ہو گئے، ایسے بھوکے ہو گئے کہ کمزوری آ گئی۔ انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو بدن میں کمزوری آتی ہے، آنکھ میں بھی کمزوری آتی ہے،
اور آنکھ میں جب کمزوری آتی ہے اور آدمی آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اوپر سب دھندلا دھندلا نظر آتا ہے، صاف نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ دھواں 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 ہے، حقیقت میں دھواں نہیں ہوتا، لیکن وہ کمزوری کی وجہ سے آنکھ میں کچھ کمزوری آ گئی اور سب دھندلا دھندلا دکھتا ہے۔ تو کہا قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تو 7 سال ان پر قحط آیا، اور قحط اتنا خطرناک تھا کہ وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ آسمان پر دیکھتے تو پورا آسمان ان کو دھوئیں سے بھرا ہوا نظر آتا۔ اب سناؤں پیارے آقا کی بات، 7 سال تک ایسا خطرناک قحط آیا۔ مکہ کا اس زمانے کا سردار ابو سفیان، کافروں کا لیڈر، مدینہ آیا اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ کا خاندان قریش بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے۔ مکہ میں جن دشمنوں نے حضور کو مکہ سے نکالا تھا ان دشمنوں کے لیے حضور نے مدینہ سے اناج روانہ کیا، باقاعدہ اناج کے قافلے روانہ فرمائے ان نکالنے والوں کے واسطے اس دھوئیں کے عذاب کے وقت کے اوپر۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، بہت سارے صحابہ اور تابعین یہ کہتے ہیں کہ وہ دھواں قیامت کی جو نشانی بننے والا ہے وہ قیامت سے پہلے پہلے آئے گا، اور اتنا خطرناک وہ دھواں ہوگا کہ مشرق سے مغرب، پورو سے پشچم، پورے آسمان کے اوپر وہ دھواں دھواں چھا جائے گا اور 40 دن تک وہ دھواں رہے گا۔ لیکن ایمان والوں کو اس دھوئیں کی وجہ سے کوئی اثر نہیں ہوگا، جیسے نزلہ ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے، کیسی چھینک آتی ہے، بس ایسا وہ دھواں ہوگا، اس سے زیادہ نہیں لگے گا۔ البتہ کافر لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اس دھوئیں کی وجہ سے۔ اور مسلم شریف کے اندر ایک اور حدیث آئی ہے کہ ایک ایسی ہوا چلے گی جو لوگوں کو سمندر میں لے جا کر کے پھینک دے گی، ایسی ہوا چلے گی جو انسانوں کو سمندر میں لے جا کر کے پھینک دے گی۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں رات بھر آج سو نہیں سکا، صبح ہو گئی، یعنی پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اب دیکھو صحابہ کو نیند کیوں نہیں آئی وہ بھی سننے کی بات ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں آپ کو نیند نہیں آئی؟ تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے مجھے یہ بتلایا کہ دم والا ستارہ آج آسمان پر طلوع ہوا، جس ستارے کے اندر دم یعنی پچھڑی جیسا نظر آتا ہے وہ ستارہ آج آسمان پر نکلا، تو مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں دھواں آ نہ گیا ہو، یعنی جو دھواں قیامت کی نشانی ہے۔ بس اس خیال میں آج پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صحابہ قیامت سے کتنے ڈرتے ہوں گے اس کا اندازہ لگاؤ کہ کسی نے ان کو اطلاع دے دی کہ آج رات ایسا ستارہ آسمان پر نظر آیا جس کی دم اور پچھڑی جیسی کچھ شکل ہوتی ہے، تو ان کو یہ ہو گیا کہ اب قیامت قریب ہے اور آسمان پر دھواں آ جائے گا، بس اس خیال میں پوری رات سوئے نہیں۔ اللہ ہم کو قیامت کا ایسا فکر عطا فرمانے۔ آج کل میں ایک بات لوگوں کو عرض کرتا ہوں، بھائیوں ہم حالات سنتے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں آپ کو صحیح بات کہوں، یہ حالات اب دجال کے ختم پر پورے ہوں گے۔ جس دن دجال قتل ہوگا اس دن یہ فتنے سارے کے سارے بند ہوں گے۔ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ سب دجالی فتنوں کی ابتدا ہے، اور جس دن وہ اصلی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ قتل ہوگا اس دن پھر پوری دنیا میں امن و امان کا ماحول قائم ہوگا۔ عجیب عجیب فتنے دنیا میں ہم سن رہے ہیں، لیکن درد اور دکھ اس بات کا ہے کہ اتنے سارے حالات اور فتنے سننے کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔
یہ ہے دکھ کی کڑوی بات۔ بھائیوں، ایک انسان جو اچھی اچھی چیزیں کھانے کا عادی ہو، عادت ہے اس کی، فرائی کھانا، یہ کھانا وہ کھانا، آپ کا پکا دوست ہے، 10-15 دن غیر حاضر رہا، آپ کی کھانے پینے کی محفل پارٹی میں آیا نہیں، پھر آیا، اب وہ کھانے بیٹھتا ہے تو سنبھل کے، کس میں تیل نہیں ہے، کون سی چیز فرائی نہیں ہے، کون سی چیز بغیر مسالے کی ہے۔ آپ پوچھے بھائی یہ کیا ہو گیا ایک دم؟ تو کہا تھوڑا سا اٹیک جیسا آیا تو مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ اب تم کو تیل والا نہیں کھانا، مسالے والا نہیں کھانا۔ ایک معمولی اٹیک کے اوپر انسان اپنی پوری چاہتوں کو بدل دیتا ہے۔ بھائیوں، یہ دنیا میں جو حالات آ رہے ہیں کوئی اٹیک سے کم ہے؟ کتنے اٹیک ہو رہے ہیں پوری امت کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر، پھر بھی ہم اپنے حالات کو اور زندگی کو نہ بدلے تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ بس دکھ اسی بات کا ہے۔ ضرورت ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ سے وعدہ کر کے اٹھو کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے۔ اور دوسری ایک اہم بات، ایک حدیث سنا کے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کرنا، ریشم کے کپڑے پہننا، شراب پینا، گانے بجانے کو حلال سمجھ لیں گے، حلال سمجھ لیں گے ان کاموں کو۔ اور ان میں سے کچھ لوگ پہاڑوں پر رہنے چلے جائیں گے، ان کے چرانے والے صبح و شام جانور لے کے ان کے پاس جائیں گے، پھر لے آئیں گے۔ ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت کے لیے جائے گا، مانگنے کے لیے، تو وہ ٹال مٹول کہیں گے، بعد میں آنا، ابھی تو پیسے نہیں ہیں، پھر دیں گے، بعد میں آنا، ٹال مٹول کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ راتوں رات ان لوگوں کو ہلاک کر دیں گے۔ وہ فقیروں کو کہیں گے کل آنا، لیکن اللہ راتوں رات ہلاک کر دیں گے۔ یعنی زنا میں پیسے خرچ کرنا آسان، شراب میں آسان، گانے بجانے میں خرچ کرنا آسان، دین کے لیے کوئی مانگنے جاوے، اللہ کے دین کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، تو ٹال مٹول کرے اور کہے کہ کل آنا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں، کل آنے سے پہلے رات کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے، پہاڑ ان پر گرائیں گے، اور بچنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک بندر اور خنزیر کی صورتوں میں بدل دیں گے۔ یہ سب چیزیں حضور کی فرمائی ہوئی ہے، اور اس کے مطابق دنیا میں ہونا یہ طے ہے۔ بس دعا یہ کرنے کی اللہ میری، آپ کی اور ہمارے سب گھر والوں کی، امت کی حفاظت فرمائے۔ ایک اہم نقطے کی بات سن لو، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ تو کیا ہے کہ فیصلہ پہلے اللہ کے یہاں ہوتا ہے، پھر دنیا میں ہوتا ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے کرتے ہونے کہ ریموٹ سے اے سی کو تیز کیا، کم کیا، بند کیا، چالو کیا، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے کنٹرول آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کر رہے ہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، اللہ پاک کی قسم، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تو سارا کنٹرول وہاں سے ہو رہا ہے۔ بھائیو، ہم شکایت کر رہے ہیں کہ وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، آسمان والوں کو ہم نے ناراض کر لیا ہے، اس لیے وہاں سے پھر ریموٹ چلتا ہے ادھر ادھر۔ اب یہ حالات دور کرنے کے لیے کیا کرنا؟ تو ہمیں تو قرآن میں پوچھنے کا کہ اللہ ہم کیا کریں۔ قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ عذاب نہیں دیا کرتے، بلکہ استغفار ایسی زبردست چیز ہے کہ آیا ہوا عذاب بھی دور ہو جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اب میری آپ کی درد دل سے آپ سے درخواست، جو ہمارے بھائی اس مجمع میں ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، اگر ہم استغفار کے پابند ہیں تو آپ سے اتنی درخواست کہ استغفار تھوڑا زیادہ کر دو،
اور جو لوگ استغفار نہیں کرتے ان سے میری درخواست ہے کہ استغفار شروع کر دو. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرو کریں گے یہ کام. جو استغفار کر رہے ہیں تو وہ بڑھا دے گے استغفار کو، اور جو آج تک نہیں کر رہے ہیں وہ شروع کر دیں. اور کم سے کم آخری درجے کے اندر روزانہ 100 مرتبہ استغفار کریں. آخری درجہ، آگے اللہ جتنی زیادہ توفیق دے. اور زیادہ لمبا نہیں تو بس اتنا پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پورے دھیان سے. اس وقت موبائل بھی سائلنٹ کر دو، کسی کی طرف دھیان نہیں، دھیان اللہ کی طرف، اور بولتے جاؤ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. عربی میں بولو، اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، جس زبان میں بولو، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. استغفار میں خدا نے یہ طاقت رکھی ہے کہ آیا ہوا عذاب بھی واپس چلا جاتا ہے. اور اس وقت ہم کو یہی کام کرنا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی طاقت کے. سوائے اللہ کی طاقت کے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو استغفار کا پابند بنا دے. یہ قیامت کے پہلے کی جو نشانیاں ہیں نا، یہ تو سب پوری ہونے والی اپنے وقت پر، اپنی جگہ کے اوپر. بس یہ ہے کہ ہم اس میں سے کیسے پار نکل جاوے، کسوٹی سے ہم کیسے پار نکل جاوے. اس کے لیے یہی ہے قرآن حدیث، اللہ کا قرآن، نبی کی حدیث، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑے رہنا، استغفار، مسجد سے تعلق. یہ چیز ہم کو کسوٹی سے پار کرنے والے ہے. اللہ ہم کو اس کا پابند بنا دے. درود شریف پڑھو. دیکھو بھائی، ایک دعا ہے، وہ دعا آسان ہے، آپ یاد کرنا چاہو تو. حدیث میں آئی ہوئی ہے یہ سب چیزیں. اور ابھی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پڑھی تھی، اس میں بھی ہے. پوری امت کے لیے 5 دعائیں مانگو. ایک مغفرت کی، دوسری رحمت کی، تیسری اللہ امت کو درگزر کر دے، چوتھی اللہ امت کے حالات کو درست کر دے، اور 5ویں اللہ امت کی مدد فرما دے. یہ 5 دعائیں کا جو شخص مانگے گا، حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ اس انسان کی دوسری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیں گے. عجیب بات کرنے پڑی. اس میں 4 ہے، عنصر ہے. میں حدیث کی بنیاد پر یہ 5 چیزیں بتلا کہ امت کے لیے مغفرت. دعاؤں میں بخیلی مت کرو، پوری امت کو شامل کرو اپنی دعاؤں کے اندر. درود شریف پڑھو. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ.
اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. یا ذل جلال والاکرام، اللہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے؟ مولا پوری دنیا کے اہل ایمان بے سہارا ہے. رب کریم، اے بے سہاروں کے سہارے اللہ، آپ اپنے پیارے نبی کی امت کا سہارا بن جائیے. اپنے نبی کی امت کی مدد فرما دیجیے، اپنے نبی کی امت کی حفاظت فرما لیجیے، اپنے نبی کی امت کی حفاظت فرما لیجیے، اپنے پیارے نبی کی پیاری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ، امت کی جان، مال، عزت، آبرو، عصمت، عفت، جائیداد، ہر چیز کی حفاظت فرما. مولا، یہ زمین تیری، یہ بنائی ہوئی دنیا تیری، اور تیری زمین کے اوپر اللہ تیرے بندوں کو لوگ رہنے کا حق نہ دے. مولا، کیسے کیسے مظالم ہو رہے ہیں اللہ. رب کریم، ان ظالموں کو ہدایت عطا فرما، ان ظالموں کو ایمان عطا فرما، ان ظالموں کے دلوں کے اندر مظلوموں کی محبت پیدا فرما. اے اللہ، ہمارے جو بھائی، ہماری جو بہنیں، اس میں معصوم بچے بھی ہیں مولا جو بے سہارا ہے، بے گھر ہے، اجاڑ دیے گئے ہیں. اے اللہ، محض اپنے کرم اور فضل سے ان کو آباد فرمائیے، ان کی ہر جائز ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے. اے اللہ، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ، امن شانتی قائم فرماؤ. یہاں جتنی قوم اور جتنے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ان میں آپس میں رواداری، بھائی چارہ عطا فرما. ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بناؤ. آپسی لڑائی جھگڑوں سے، فتنے فساد سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اس ملک میں قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کو ہر طرح کی ترقیات کے ساتھ باقی فرما. مساجد کی حفاظت، ہماری نسلوں کی حفاظت فرماؤ. رب کریم، ہم پاپیوں کی حفاظت فرماؤ، ہماری نسلوں اہل ایمان کی حفاظت فرماؤ. ان فتنوں سے ہماری اولاد کی تمام اہل ایمان حفاظت فرما لیجیے. اپنے فضل سے حفاظت فرماؤ، اپنے کرم سے اللہ حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ مولا، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرماؤ، مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجیے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیجیے، محبوسین کو رہائی عطا فرما دیجیے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرماؤ، علم میں برکت عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، ہماری اولادوں کی اسلامی تعلیم تربیت فرماؤ، ہر برائی سے ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرماؤ، نسلوں کی حفاظت فرماؤ، دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرماؤ، تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان عطا فرماؤ. اے اللہ، سکرات موت سے، قبر کے عذاب سے، محشر کی ہولناکی سے، پل صراط پر پھسلنے سے، جہنم کی آگ سے، آپ کے غصے اور قہر اور عذاب سے دنیا آخرت میں ہماری حفاظت فرماؤ. اللہ حفاظت فرماؤ، اللہ حفاظت فرماؤ. مولا، جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے، ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرماؤ، ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرماؤ. ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے. قیامت کے دن آپ کے عرش کا سایہ عطا فرماؤ، عرش کے سائے میں موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرماؤ. پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرماؤ. حضور کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرماؤ. جنت الفردوس میں اولین داخلہ عطا فرماؤ. اے اللہ، ہماری اس دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرماؤ. تمام سازشوں کو جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہو رہی ہے، اس کو ناکام کر دیجیے، معطل کر دیجیے، بیکار کر دیجیے.
اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ مولا صحیح سچی بات یہ ہے کہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اگر آپ ٹھکرا دیں گے تو ہم قبول فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ